کہ امریکہ جہاں سے پہلی مرتبہ عدالتی کارروائیوں کو ٹیلی ویژن پر دکھانے کا آغاز ہوا چند ریاستوں میں ہوتا ہے وہ، لیکن امریکہ جیسے ملک میں سپریم کورٹ کی جو کارروائی ہے وہ لائیو نہیں دکھائی جاتی ٹی وی پہ. ڈو یو نو دس؟ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ دکھائی جاتی نہیں بابو، او جے سمپسن یعنی کہ چھوٹی عدالتوں کی جو لوور کورٹس تک، ہاں. مختلف کورٹس میں، جیسے ابھی حال ہی میں وہ کوئی ایکٹریس تھی، اس کی بیونس کیا نام تھا، میں تو یار آج کل کوئی جانی ڈیپ کی وائف، ہاں وہ جو تھی، تو اس کا بڑا وہ ایک بڑا وہ تو لائیو چلا اچھا تھا، ہاں. یہ ٹرینڈ سیٹ ہوا تھا او جے سمپسن، وہ جو ایک مرڈر کا ایک سلسلہ تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو ون سٹیپ فارورڈ گئے کہ امریکہ میں اب میرا خیال ہے کہ ہائی کورٹس وغیرہ کو بھی اب یہ کچھ اس پہ غور کرنا چاہیے کہ اگر سپیریئر کورٹ میں ہو رہا ہے، کیونکہ عوام کے مسائل سے براہ راست تعلق رکھنے والے مسائل تو وہاں آتے ہیں نا زیادہ تر، تو عام آدمی کے لیے. ویسے اس میں ججز کا کنڈکٹ جو ہے وہ بھی عوام کے سامنے جائے گا. میں اس سلسلے میں تھوڑا سا آپ یعنی برا نہ مانیے گا، میں نے دو باتیں پھر میں نے نوٹس کی. سر بندہ تو بھائی ٹھیک ہے، تھوڑا سا کسکا ہوا تو ہوں. کبھی کبھار مجھے خیال آیا، میں نے کہا یار کہ یہ جو عام پاکستانی ہے جس کو 15 تاریخ کے دن پیٹرول کی قیمت میں ریکارڈ اضافے میں جس کا دل بالکل ہی اجاڑ کر رکھ دیا ہے، وہ یہ کیا اس کو کھول کے کیا دیکھ رہا ہوگا، خاص طور پر اس کو کیا سمجھ آ رہی ہوگی. زبان انگریزی بولی جا رہی ہے، قانونی نکات ہیں. تو میں نے ایسے ہی بیٹھے بیٹھے، کیونکہ آپ کہیں مصروف تھے، تو میں نے ایک بھئی وہ لکھ دیا ابھی ٹویٹ، جس کو آج کل ایکس پہ کہتے ہیں پیغام. میں نے سنجیدگی سے یہ کہا کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ مجھے بہت یعنی کہ دل میں خطبت ہو رہی ہے کہ یہ معلوم کروں کسی طرح کہ پاکستان کے کتنے فیصد لوگ اس وقت یہ لائیو ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہوں گے، جو میرے بھائی 7 گھنٹے 10 منٹ تک رہی ہے. اس میں 2 وقفے بھی آئے ہیں، لیکن 7 گھنٹے 10 منٹ. اچھا، میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے اردو میں وہ ٹائپ کرنا نہیں آتا، تو میں انگریزی میں ہی سوال کرتا ہوں. تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ میرے ٹویٹ کو جن لوگوں نے پڑھا ان کو انگریزی آتی تھی اور انگریزی آتی تھی، ان سب کی اکثریت نے کہا کہ جناب ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ایک ریکارڈ نمبر دیکھ رہا ہے. میں اچھا، اب میرے لیے انڈرسٹینڈیبل تھا کہ میں نے انگریزی میں لکھا، تو ظاہر ہے کہ وہ کلاس جو صرف اردو سمجھتی اور پڑھتی ہے. اب لیکن اس کے بعد دوسرے بھی آئے اور یہاں پہ ہو رہا ہے. اب میں نے 1-2 بندوں سے پوچھا گھر سے نکلتے ہوئے، میں کہا یارو دیکھ دے پہ ہو، کہا پتہ ہی کی کہتے پہ جی انگریزی کی لکھو او جی ساڈا کی. یہی اسی ٹویٹ کے جواب میں مجھے ایک صاحب نے کہا کہ آپ اس وقت، انہوں نے ایک ٹیلی ویژن کا نام لیا جو ہمارے ہاں مارکیٹ کا لیڈر سمجھا جاتا ہے، انہوں نے کہا کہ آپ اس کی لائیو سٹریمنگ پہ جائیں تو اس کو اس وقت 2845 لوگ دیکھ رہے ہیں. 2845 لوگ دیکھ رہے ہیں. آپ ایسا کریں، اس کو آپ سپریڈ کر لیں اور تمام بھی چینلوں کو بڑے ویسے میں نے بھی دوپہر میں خود، کیونکہ جب میں گھر سے نکلا ہوں تو میں نے ٹی وی اسکرین 2 چینلز مختلف لگائے ٹکرز پڑھنے کے لیے. تو ایک چینل پہ 15,000 تھے لائیو جو دیکھ رہے تھے، اور ایک چینل پہ کوئی 13,000 لوگ تھے. نہیں تو دن پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر تو کافی لوگوں نے دیکھا. خواجہ طارق صاحب اس وقت نہیں بس میری التجا، میں آپ کو بتا رہا ہوں جو میں نے سنا. تو یہ دیکھیں کہ بڑا نمبر ہے. نہیں تم جو آپ نمبر بتا رہے ہو بابو وہ بڑا نمبر ہے. ہاں میں بتا بڑا، یعنی کہ یہ براہ راست ٹیلی ویژن سکرین سے لوگ دیکھ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے لوگ، اس میں یہ بھی کیوراسٹی ہوتی ہوگی نا کہ سپریم کورٹ کی بلڈنگ تو دور سے دیکھیے نا. میرے اور تمہارے لیے تو یہ کوئی اچنبھے والی بات نہیں ہے. ان لوگوں کے لیے بھائی ہم تو رپورٹر، اور میں نے تو بہت زیادہ کورٹ رپورٹنگ بھی کی ہے اپنی. ویسے مزیدار بات یہ ہوتی، جو بات آپ نے روک دی، کہ قاضی صاحب اور آج جو ججز کا کنڈکٹ تھا وہ بڑا زبردست تھا. اس سے پہلے تو بے عزت کیا جاتا تھا. ثاقب نثار صاحب تو باقاعدہ بے عزت کرتے تھے. وکلا کو بھی کئی جگہوں پہ وہ بڑا مس ٹریٹ کرتے تھے. اچھا خیر، میں نے جو اکثر جو دیکھا ہے، لوگ یہ کہتے پائے گئے ہیں کہ او جی یہ تو وکیلوں کو بات ہی نہیں کرنے دے رہے تھے. اچھا اب اس میں یہ ہے کہ میں تمہیں بتاؤں، اس میں 2 ہوتے ہیں مسئلے.
ایک ہوتا ہے کہ کورٹ کا رویہ آپ کے ساتھ مخاصمانہ ہو، ایڈورسیل اس کو کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ یعنی کہ آپ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں. میرا اپنا خیال ہے کہ آج کی جو پروسیڈنگز تھی جو کہ کورٹ کے بزنس سے اتنا واقف نہیں ہیں، ان کی دانست میں یہ ایڈورسیل تھا، جبکہ یہ ایڈورسیل نہیں تھا. اس میں جو بار بار سوالات ہو رہے تھے اس میں کیوروسٹی، تجسس یہ زیادہ تھی کہ صاحب ہمیں بتائیں. اب کچھ چیزیں جو ہیں اس کی وجہ سے بہت ریپیٹ بھی ہو رہی تھی. دوسری جو افسوسناک بات ہے کہ ایک نقصان جو ہوا ہے، افسوسناک بات آپ کہہ رہے ہیں؟ ایک جو افسوسناک پہلو بھی، جہاں بجتی ہے بہت سوال ہو رہے تھے، جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت سوال ہو رہے تھے، یہ افسوسناک بات ہے. نہیں یار، میں ایک اور پہلو کیا جانے والا ہوں. یہ تو ختم ہو گئے نا، وہ تو بلکہ میں نے ایکسپلین کیا کہ ایڈورسیل میں اور اس میں کیا فرق بٹ ہوتا ہے. فل کورٹ جب ہوتا ہے تو سارے ججز آف کورس لیکن پوچھتے ہیں سوال. آج جو بینچ میں جو تقسیم ہے وہ کھل کے سامنے آئی. آگے میرا اس پہ تھوڑا سا اختلاف ہے. میرا دانش میں کھل کے سامنے آئی ہے. اور آپ بسا اوقات یوں محسوس ہوتا تھا کہ جب کہیں وکیل پھنس جاتا تھا تو اس کو ریسکیو کرتے تھے. اس طرف کا جو یعنی فریقین ہے، جو ڈویژن ہے، تو ان کو عزت مآب یعنی ججز جو ہیں وہ ریسکیو کرنے کی کوشش کرتے. بات دفعہ یوں لگتا تھا کہ وکیل کے بجائے اب وہ دلیل اس پوائنٹ سب ٹھیک کریں، لیکن سر میں آپ سینئر ہیں، میں نے یہ دیکھا جب بھی بینچ میں ہوتا نا تو ایک جج صحیح 3 کا بینچ ہو یا 2 کا بھی بینچ ہو تو ایک جج پٹیشنر کی بات ضرور کر رہا ہوتا ہے. سر دیکھو، پٹیشنر کے اینگل سے بھی تو سوال پوچھنے ہیں آپ کو. یہی تو انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے کہ آپ نے اس کو سپیس دینا. دیکھو، مجھے جو سب سے اچھی بات اس میں لگی ہے کہ اس میں چیف جسٹس صاحب خود کہہ رہے ہیں، جنہوں نے کل اوتھ لیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں خواجہ صاحب کو، کہنے یار بات سنو، میری قدغن جو تمہاری نگاہ میں رکھ رہی ہے تو وہ تو میرے اختیارات پہ لگ رہی ہے نا. تو بھائی صاحب، اس نے آپ کا حق کہاں مجروح کیا ہے؟ اٹس ویری امپورٹنٹ. دوسرا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں نے بہت ڈرتے ڈرتے گھبراتے تم سے یہ بات کی تھی کہ یار دیکھو، ایک ہمارے دیدہ بر بن کے آئے تھے افتخار چودھری صاحب، جو ایونچولی ارسلان کے ابو ثابت ہوئے. انہوں نے جو ریکارڈنگ پہ فیصلہ دیا، اس نے پاکستان کو جو ضد پہنچائی، اگر فرض کرو وہ کینسل نہ ہوا ہوتا، اس وقت پاکستان جو ہے کہاں ہوتا. معاشی حالات بہت چینج ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے IMF پروگرام کی ضرورت ہی نہ پڑے. اور اس کی وجہ سے پاکستان میں فورن انویسٹر جو ہے وہ کیوں آئے کہ یار میں نظر بظاہر حکومت سے سائن کرتا ہوں اور کورٹ صاحب جو ہیں وہ کر کے کہتے ہیں کہ فارغ. درست ہوگی نا بات؟ وہ جو قاضی صاحب نے بار بار ریپیٹ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس نے میرے جیسے آدمی کو حوصلہ دیا ہے. بھائی ظاہر ہے کہ اب ویسے تو بہتر یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ چودھری صاحب کے بارے میں بھی کچھ کندہ کروا دیا جائے افتخار چودھری صاحب کہ جناب آپ ہمارے وطن کے ساتھ یہ کر گئے تھے، دیکھیے کب آتا ہے وہ وقت. لیکن اللہ کرے. بٹ عام آدمی کے لیے ابھی جو اس وقت جو حالات ہیں نا، اس میں اس بیچارے کو بڑی خوشی ہوتی ہے اگر فرض کرو کہ آج کی جو کاروائی ہے اس میں آج خود نوٹس لے کر فرض کرو یہ معلوم کیا جاتا کہ یہ جو چند دنوں کی نظر بظاہر کابینہ آئی ہے، اس میں کون کون سے وزیر نے اپنی سرکاری رہائش کے لیے، یہ جو وزیروں کی کالونی ہے، اس کی تزئین و آرائش اور مرمت کے نام پر کیا کیا بجٹنگ ہوئی ہے. وہ تو نکل آئے گا، کچھ صحافی اس میں انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. نہیں، صحافیوں کے کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہوتا اس میں. پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے عوام میں سو موٹو بنتا نہیں. پھر اس طرح یہ ہے کہ عوام کی نظر میں اکثر جیسے مجھے خود 1-2 مرتبہ یوں محسوس ہوا، پلیز برا نہ ماننا، کہ یار وہ جب سقوط بغداد ہو رہا تھا تو وہاں کے بازاروں میں مناظرے ہو رہے تھے کہ جی طوطا حلال ہے یا حرام، یا یہ کہ بھئی I hope you understand.